دنیا کے جس کونے میں محبین آل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہے، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات، حاضرین کی حوائج کی قبولیت کے لیے، مومنین کے گھروں میں خیر و برکت کے لیے، مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے بلند تر صلوات۔ حاضرین کے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ، اس بستی کے تمام سادات و غیر سادات، مومنین و مومنات جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، سب کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ بلند تر صلوات اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ رب العزت آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ صفحہ عزائے شہادت امام موسیٰ کاظم پر آپ سب کی حاضری پروردگار عالم قبول فرمائے۔ اللہ بزرگوں کا سایہ ان کی اولادوں کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، اور اللہ ناصر شاہ صاحب کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ مومنین کرام، وقت کے دامن میں گنجائش بڑی کم ہے، لیکن میں دو چار جملے اس امام کی سیرت کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جس کو ہم سب شیعوں کے لیے رحمت اور نعمت بنا کے بھیجا ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے کہ میرے اللہ نے لوگوں کو امام بنانے پڑے ہیں، اور اللہ نے ہمیں امام بنا کے عطا کیے۔ پھر ایسے امام عطا کیے کہ جن کی کردار، جن کا عمل، جن کی سیرت، جن کی گفتار، جن کا علم، جن کا حلم، جن کا حسن اخلاق، جن کا حسن معاشرت، جن کی زندگی کا ہر لمحہ انسانیت کی بقا، انسانیت کی وقار اور انسانیت کی عزت کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ پاکیزہ امام عطا کیے، علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک۔ جس بھی امام کے کردار کو دیکھو، ہر امام کا کردار زمانے کے لیے مشعل راہ نظر آتا ہے، اور انہی اماموں میں سے ہمارے یہ امام جن کا نام گرامی قدر موسیٰ ہے، اور جن کا لقب قاظم ہے، اور یہ لقب امام
آیات قرآن کا حقیقی مصداق ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کو بہت پسند ہے۔ آپ کے امام کی ولادت و سعادت مقام ابوا پر ہوئی 7 صفر المظفر کو، اور آپ اندازہ کیجئے کہ کاظمی سادات بیٹھے ہیں اور آپ کے جد بزرگوار کی یہ مجلس ہے کہ ہم جناب حمیدہ خاتون جو امام کی والدہ گرامی قدر ہیں، ایک عظیم صفات بی ہے۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حرم میں آئیں تو امام نے بی بی حمیدہ خاتون کو علم دین پڑھایا، اور کمال یہ تھا کہ امام ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھاتے تھے، اور موسیٰ کاظم کی والدہ گھر میں رہ کر عورتوں کو دین سکھاتی تھی۔ اور امام کی یہ والدہ اپنے دور کی فقیہہ، عالمہ اور مفسرہ تھی، اور اب اس بات کا اندازہ لگائیں، ہم چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے تو اپنی عبادتوں کو بھول جاتے ہیں۔ امام کی ولادت بسعادت ہو رہی ہے 7 صفر کو مقام ابوا پر۔ ابوا مدینے کے قرب میں وہ جگہ تھی جہاں پر پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ بنت وہب کی قبر ہے، اور ولادت 7 صفر کو ہے، اور امام اسی سال اپنی زوجہ کو حج کرانے لے گئے، یعنی حج کے 2 مہینے کے بعد جس بیوی کے ہاں بچے کی ولادت متوقع ہو، وہ اللہ کے واجبات کی کتنی پابند ہے کہ واجب ادا کرنے کے لیے وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کا رخ کرتی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں جو مائیں واجبات الہیہ کی پابند ہوتی ہے انہی گودوں میں اللہ موسیٰ کاظم جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، انہی گودوں کے اندر امام اور ولی پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوستو یاد رکھیے گا کہ بی بی حمیدہ خاتون آئیں جناب آمنہ بنت وہب کی قبر پر، کیا معرفت بری گفتگو کی ہے، عرض کرتی ہیں اے محمد مصطفیٰ یتیموں کے مہوا اور ملجا کی ماں، میں تیری قبر پہ تیری بہو اور تیری بیٹی آئی ہوں، اور تجھے بتانے آئی ہوں کہ چند دنوں کے بعد اللہ نے میرے ذریعے وہ بیٹا اس دنیا میں لانا ہے کہ جو تیرے محمد کی شریعت کا بھی وارث ہوگا اور تیرے محمد کے دین کا بھی وارث ہوگا۔ امام علیہ السلام کی زندگی مشکلات سے عبارت ہے، کہاں زندگی کے وہ لمحات کہ فرزند رسول اور رسول اللہ کے خاندان کا یہ عظیم فرق، اور کہاں زندان اور زندانوں کی گرمیاں۔ لیکن میرے دوست اور بزرگوں، ابھی جوادی سے بھی ایک اشارہ کر کے گئے ہیں، کیونکہ میں زیادہ فضائل نہیں پڑھوں گا، 2-4 جملے عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ آپ کے امام کی عظمت یہ ہے کہ ہر مشکل کے اندر امام نے اللہ کے دین کی اطاعت کی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، جتنا ہم نے تاریخ کو پڑھا کہ امام کی قید یکمشت نہیں ہے، مختلف مرحلوں کے اندر امام کو کبھی سال، کبھی 2 سال، کبھی 2.5 سال قید کیا گیا، اور اس کا سبب یہ تھا، یہ سمجھیے گا اس بات کو، جب امام علیہ السلام کو یہ بنو عباس کا لعین بادشاہ گرفتار کرتا تھا اور امام کو تکلیف دینے کے لیے جب یہ لوگوں کو بھیجتا تھا، دوستو آپ کے امام کا کمال یہ ہے جو امام کو تکلیف دینے جاتے تھے 2 دن یا 24 گھنٹوں کے بعد جب وہ دربار وہ اس زندان سے پلٹ کر آتے تھے تو ان میں کوئی روزہ دار بن کے آتا تھا، کوئی نمازی بن کے آتا تھا۔ ہارون الرشید نے 2 اشخاص کو بھیجا جنہیں درم و دینار سے لادا، اور جب وہ 24 گھنٹے کے بعد زندان سے باہر نکلے ایک نمازی اور ایک روزے دار بن چکا تھا۔ سیکھا ہو کر یہ بدبخت کہنے لگا میں نے تو تمہیں درم و دینار دیے تھے تاکہ تم موسیٰ بن جعفر پر تکلیف کرو، یہ تم کیا کر کے آ گئے؟ کہا بادشاہ معاف رکھنا، لعنت بھیجتی ہے تیرے درم و دینار پر، ہم اس پہ کیسے ظلم کرتے۔ ہم نے چادر کے نیچے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ دیکھا، جتنی دیر ہم زندان میں موجود رہے جعفر صادق کا بیٹا اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ شیعان حیدر قرار اور بالخصوص قادمی سادات اپنے بزرگوار کی اس سیرت کے اس پہلو کو سمجھنا، جب امام کو سب پہلے زندان میں ڈالا گیا وہ فضل بن ربیع کا زندان تھا، ایک کھلا اور ایک وسیع زندان تھا، اور امام نے اس زندان کے اندر 1 رات مشکل سے گزاری۔ جب صبح کی بھوک پھوٹی تو امام نے دروغ زندان کو بلا کے کہا
جاؤ مجھے ایک دوسرے زندان میں ڈال دو، میں اس زندان میں نہیں رہنا چاہتا۔ کیا امام کو وہاں سے نکالا سندھی بن شائق ملعون کے زندان میں؟ اب تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کیسا زندان تھا جس کے اندر لوہے کی سلاخیں مڑی ہوئی تھیں اور موسیٰ کاظم اللہ کی عبادت کر رہے۔ کسی شخص نے پوچھا فرزند رسول آپ کو اللہ نے اتنا وسیع زندان دیا اور اس وسیع زندان کے اندر آپ کے لیے تکلیف نہیں تھی، یہ بھی خدا کی آپ کے ساتھ ایک مدد نصرت تھی، مولا آپ نے اس وسیع زندان کو چھوڑ دیا اور آپ اس تنگ و تاریک زندان میں آ گئے، مولا اس کا سبب کیا ہے؟ شیعہ نے حیدر کرار رو پڑے تیرے امام اور فرمانے لگے وہ زندان کھلا اور وسیع تھا، میرے جسم کو تکلیف تو کم تھی، لیکن جب میں عبادت کرنے لگتا اس کے پڑوس میں ایک مغنیہ اور گانے بجانے والی کا گھر تھا، میں اللہ کی عبادت میں کھڑا ہوتا وہ گانا بجانا شروع کر دیتی، جسم میرا آزاد تھا روح میری زخمی ہو جاتی۔ اس تنگ زندان میں، اس سلاخوں والے زندان میں جسم تو میرا زخمی ہے لیکن موسیٰ کاظم کی روح آزاد ہے، میں آسانی سے اپنے اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ مومنین کرام جب امام علیہ السلام کے ایک شیعہ کسی سپاہی کے ذریعے امام کی زیارت کا شوق بڑھا اور جب ایک چھوٹے سے سوراخ سے امام کے اس شیعہ نے، اس سپاہی نے امام کے اس شیعہ کو وہ منظر دکھانا چاہا، کہا دیکھو اپنے امام کو، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک میلی سی چادر زمین پہ بچھی ہے، کہ میں نے اس سے کہا مجھ سے مذاق کیوں کرتا ہے، مجھے سوائے ایک چادر کے اس زندان میں کچھ نظر نہیں آتا۔ کہنے والا کہتا ہے یہ چادر نہیں ہے، چادر کے نیچے ہڈیوں کا ڈھانچہ، تجھے جو نظر آ رہا ہے وہ تیرے امام کا نحیف و کمزور بدن ہے۔ اب ذرا تاریخ کو پڑھیں، ابھی جوادی سے بھی اشارہ کر رہے تھے، نواس رسول ابھی 2 دن کے بعد 28 رجب آنے والی ہے، اس 28 رجب کو رسول کا ایک بیٹا مدینہ سے نکلا تھا جس کا نام حسین ابن علی ہے۔ دوستو تاریخ اگر پڑھو تو امام حسین کتنی دیر نانا کی قبر پہ لیٹے رہے، نانا کی قبر کو اپنے سینے سے لگائے، حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ امام حسین کو نیند آ گئی اور نانا خواب میں آ کر اپنے نواسے کو کہنے لگے کہ کربلا ضرور جانا۔ کتنی دیر حسین ماں کی قبر پہ لیٹا رہا، کتنی دیر حسین حسن بھائی کی قبر پہ لیٹا رہا، پردہ داروں کے ساتھ مدینے والوں کی سسکیوں میں حسین نے مدینہ چھوڑا، لیکن حسین سے بڑا غریب تیرا موسیٰ کاظم ہے جس کو حالت نماز میں نانا کے مزار سے گرفتار کیا۔ حالت نماز میں امام عبادت خدا کر رہے تھے اور امام کا جرم کیا تھا؟ وہ مکالمہ تھا جو ہارون الرشید کے ساتھ تیرے امام نے کیا تھا۔ یہ لعین جب روضہ پیغمبر پہ آیا اور اس نے امام کو اذیت دینے کی خاطر روضہ پیغمبر کی طرف اشارہ کر کے کہا السلام علیک یا ابن عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اور میرے چچا کے بیٹے میرا سلام ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا السلام علیک یا ابی و جدی رسول اللہ، اے میرے بابا اور اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ یہ لعین سیٹ پا ہو گیا، کہا تو کیسے رسول کو اپنا باپ کہہ رہا ہے؟ تو ابو طالب کی اولاد سے ہے اور ہم عباس بن عبد المطلب کی اولاد سے ہے، تو بھی رسول کا چچا زاد ہے، ہم بھی رسول کے چچا زاد ہیں۔ امام نے فرمایا نہیں ہارون تو غلطی پر ہے، تو رسول کے چچا کا بیٹا ہے، میں خود رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں آل رسول ہوں۔ کہا کیسے؟ امام نے فرمایا ذرا اتنا بتا، اگر رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لے آئے اور تجھ سے تیری بیٹی اور دختر کا رشتہ مانگے کیا دو گے؟ کہنے لگا ہاں ضرور دوں گا، یہ میرے لیے سعادت ہوگی۔ فرمایا یاد رکھنا تو رسول اللہ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہے لیکن رسول مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگ سکتا ہے، اس لیے کہ میری بیٹی رسول اللہ کی بیٹی ہے، اس لیے کہ میری بیٹی رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ اسی جرم کی پاداش میں رسیوں میں جکڑ لیا گیا، حالت نماز میں تیرے امام کو گرفتار کر لیا گیا، 2 حصوں میں قافلے کو بانٹ دیا گیا، ایک حصے کو بصرے کی طرف بھیجا گیا، ایک کو بغداد کی طرف بھیجا گیا، اور سادات کاظمی سادات آپ کے جد پہ وہ ظلم ہوا ہے کہ امام کو بصرے والے قافلے میں بھیجا گیا، دنیا سے چھپایا گیا، زندانوں میں
کتنے لمحے گزارے گئے، بہت سے امام زندانوں میں رہے، لیکن تاریخ اور مورخین کہتے ہیں کہ سب سے مشکل قید اگر زمانے میں کسی نے دیکھی ہے تو میرے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم نے دیکھی ہے۔ اس کی زندگی کی مشکلوں کو دوستوں میں اس سے زیادہ کیا عرض کرنا چاہوں گا کہ جو کہہ رہا تھا یعقوب اسقلانی 25 رجب کی شام قلعہ بغداد پہ آ جانا، مولا کیوں؟ کہا خالی نہ آنا، ایک کفن لے آنا۔ مولا کفن کس کے لیے منگوا رہے ہو؟ آواز آئی ایک غریب کا جنازہ ہوگا، ایک اللہ راسی کا جنازہ ہوگا۔ مومنین کرام صحبے بہار میں جب کہوں گا نا تو پھر امام کا تابوت لے آنا، ابھی مجھے تھوڑا مصائب پڑھنا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، دو چیزیں کھا گئی ہیں آل رسول کو، ایک آگ کھا گئی ہے، ایک زہر کھا گیا ہے، اور تیرے 11 امام شہید ہوئے، 11 میں سے 9 کو زہر دیا گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ صحبے بہار کی یہ روایت ہے کہ جو زہر امام حسن مجتبی سے امت نے دینا شروع کیا ہے، اگر اس کے چند قطرے کسی تالاب میں ڈالے جاتے، تالاب میں پانی پینے والا کوئی جانور زندہ نہ رہتا۔ مجھے نہیں پتا سادات کتنے قطرے حسن مجتبی کو پلائے گئے، کتنے قطرے زین العابدین کو پلائے گئے، کتنے محمد باقر کو پلائے گئے، کتنے جعفر صادق کو پلائے گئے، اور کتنے موسیٰ بن جعفر کو پلائے گئے۔ لیکن میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اے امام حسن مجتبی، زہر تجھے بھی دیا گیا، تیرا گھر قریب تھا، مولا تو گھر تک پہنچ گیا، بستر بن گیا، مولا تیرے جگر کے ٹکڑے جب باہر آتے تھے نا، مورخین نے لکھا ہے کبھی عباس آگے بڑھتا، کبھی محمد حنفیہ آگے بڑھتا، کبھی حسین آگے بڑھتا، کبھی حسن مصنع بڑھتے، اور کبھی زینب ام کلثوم بڑھتی۔ لیکن میں کہوں گا میرے آقا حسن تجھے بھی زہر ملی، تیرے لال موسیٰ کاظم کو بھی زہر ملی۔ اور دوستو یاد رکھنا زہر 25 کو نہیں ملی ہے، 23 کو تم 22 کو کنڈوں کی نیاز کرتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، اپنی خوشیوں کو 23 کی شام تک ختم کر دیا کرو، اس لیے کہ 23 کی وہ مضمون شام تھی، اور جب تیرے 7ویں امام کو زہر دے دیا گیا، اور روایتیں کہتی ہیں ایسا زہر دیا گیا، اور کتنا غریب تھا تیرا امام، اور جس کی وطن پہ 37 اولادیں موجود ہیں، اور غریب کی غربت کیا ہے، نہ عام زندان میں نہ کوئی بیٹا پاس ہے اور نہ کوئی بیٹی پاس ہے۔ ایک پڑھنے والے نے کوئی عجب دردناک جملہ پڑھا، دوستو آپ جانتی ہو حکما کہتے ہیں جب کسی کو زہر مل جائے نا، اسے 2 چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، ایک اسے ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے ٹھنڈا پانی پلایا جائے، جگر اس کا کٹ رہا ہوتا ہے، اور دوسری اسے ضرورت ہوتی ہے کہ کھلی جگہ ہو جہاں پر میں شدت زہر سے تڑپ سکوں۔ اور کاظمی سادات مجھے اتنا بتا لا، اور جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، اور نہ کوئی بیٹا پاس ہو نہ کوئی بیٹی پاس ہو، ذرا خود امام سے بتا لا اس غریب کا حال کیا ہوگا۔ زنجیر جسے تڑپنے نہ دے، اور پانی جس کے زندان میں ٹھنڈا موجود نہ ہو، اور 3 دن تیرا امام زندان میں تڑپتا رہا، عزادارو گرمی کی شدت اپنی جگہ پر، زہر کی حدت اپنی جگہ پر۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اے امام حسن مجتبی تو بھی زہر سے شہید ہوا، اور تیرا موسیٰ کاظم بھی زہر سے شہید ہوا، لیکن فرق بڑا ہے، حسن شہید ہوئے اور بھائی بڑے غسل دیا اور کفن پہنایا، اور بہنوں کی سسکیوں میں حسن کا جنازہ اٹھا اور نانے کی قبر کے پاس چلا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ امت نے اس جنازے پہ بڑا ظلم کیا، بڑا ظلم۔ عزادارو یہ جو جنازہ ابھی میں کہوں گا تو میرے بچے لے آئیں گے، یہ تمہاری عقیدت ہے، یہ تم نے بنایا ہے۔ آشیوں میں سناتا ہو تو کہاں جو جنازے تمہارے آئمہ کے اٹھے ہیں نا، ان کی حالت کیا کہ حسن مجتبی کا جنازہ جب بھائی نانے کی قبر سے پلٹا کے لے آئے نا، یہ غریب پہلا غریب ہے کائنات کا جس کی بہنوں نے دیکھا بھائی کے کفن کا رنگ رنگین ہو چکا ہے،
ہمارے بھائی کے کفن کا رنگ رنگین ہو چکا ہے. یہ پہلا کائنات کا جنازہ ہے جو زہرا کے گھر میں پلٹ کر آ گیا، جس کے اندر بہنیں تیر کھینچ رہی ہے. لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، مولا حسن نانے کی قبر سے جنازے کا پلٹنا، جنازے کا تیروں کا جنازے میں لگنا، مولا یہ اور ہے. آپ یہ تیرے اس موسیٰ کاظم کا پرسہ دے جس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا، 4 مزدوروں کے ہاتھوں پہ جنازہ 5واں کہے جا رہا تھا. لوگوں رافضیوں کا امام مارا گیا. خالی آپ نہیں رو رہے، 12واں مولا اپنے دادا کی مظلومیت پہ غیبت کے پردے میں بیٹھا رو رہا ہے. آؤ سورج ڈھل رہا ہے، اور کتنی دعائیں لے کر آئے ہو، آؤ اپنے ہاتھوں کو بلند کر لو. آؤ 12ویں مولا کو اس کے جد امام موسیٰ کاظم کا پرسہ دیتے ہیں. السلام علی الامام المسموم، السلام علی الامام الغریب، السلام علی الامام المسموم. میرا سلام اس کے دی امام پر جس کا جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھایا. آگے آگے مزدور جا رہا تھا، کہہ رہا تھا لوگوں رافضیوں کا امام مارا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ تیری عبادت کو قبول فرمائے. مزدوروں نے جنازہ پلے بغداد پہ رکھا، امام کا جنازہ رکھا. شیعوں کو خبر ہونے لگی، اور کوئی دائیں دوڑا کوئی بائیں دوڑا. میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، مولا موسیٰ کاظم شدت کی ظہر تجھے ملی. مولا تو بڑا غریب ہے، نہ تیری بیٹی تیرے پاس ہے، نہ تیری بہن تیرے پاس ہے. مولا اسی لیے کہتا ہوں تو خوش نصیب ہے، تجھے تڑپتے ہوئے نہ تیری بہنوں نے دیکھا، نہ تیری بیٹیوں نے دیکھا. ذرا کربلا میں دیکھ گھوڑے دوڑ رہے تھے، سکینہ کا بابا طلب رہا تھا، رو رو کر کہہ رہی تھی نہ مارو میرا پیاسا باب. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جولیاں پھیلا بیٹھنا، ہاتھ بلند کرنا. نہ مارو میرا اللہ راضی بابا، نہ مارو میرے بیٹوں کی موت کا مارا ہوا بابا. اجرکم اللہ. امام کا جنازہ پلے بغداد پہ آ گیا. شیعوں کو خبر ہو گئی، علی رضا بھی پہنچ گیا. بابا کا جنازہ ہے، آنے والا امام ہے. اپنے ہاتھوں سے بابا کی گڑیاں اتاری، اپنے ہاتھوں سے بابے کے زنجیر اتارے. شیعوں کو خبر ہوئی، موسیٰ کاظم کی غربت کے نوحے پڑے جانے لگے. غسل مل گیا، کفن مل گیا. شیعوں کے ہاتھوں پہ امام کا جنازہ اٹھا. مومنوں سارے مل کر کہتے ہیں اے امام موسیٰ کاظم، آدھا سفر مزدوروں نے اٹھایا، بقیہ سفر تیرے شیعے نے اٹھایا. مولا ذرا کربلا میں دے جہاں 72 جنازہ پڑا ہے، جنازوں کے درمیان ایک قیدی کھڑا ہے جس کے گلے میں ٹوٹ ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں. رو رو کر کہہ رہا ہے جلدی کرو، بنی اسد کے بچوں جلدی ہو، جگہ سنبھالو، بنی اسد کے جوانوں جلدی ہو، مجھے لاشوں کو دفن کرنا ہے. طرف کر کہتے مولا اتنی جلدی کیا؟ صدا سن لیں گے جملہ، اتنی جلدی کیا ہے؟ طرف کر میرا قیدی امام کہتا ہے تمہیں نہیں پتا میری ماں چادر مانگ رہی ہے، اور میری بہنیں بازار میں کھڑی ہے، رو رو کر کہہ رہی ہے چادر دو، ہم زہرا کی بیٹی. اجرکم اللہ. آخری جملہ پڑھنے لگو پھر جنازہ آ جائے گا. اجرکم اللہ. امام موسیٰ کاظم آپ کا جنازہ پلے بغداد سے آگے تیرے بیٹے نے اٹھایا، تیرے شیعوں نے اٹھایا. لیکن آ کربلا میں دیکھ کتنا غریب ہے تیرا دادا حسین، جو کہ جس کا سجاد لاشوں کے درمیان کھڑا ہے.
رو رو کر کے رائے قبر بناؤ مجھے لاشوں کو دفن کرنا ہے بنی اسد والے ہاتھ جوڑ کر کہتے مولا تو کہتا ہے قبر بناؤ مولا کیسے پتا چلے یہ کس کا لاشا امام موسیٰ کاظم تیرا بدن تو سلامت ہے مولا تیری عزا تو سلامت ہے آ کر بلا میں دیکھ جب سارے لاشیں دفن ہو گئے ایک لاشا بچ گیا امام سجاد کی آواز آئی بنی اسد والوں کپڑے کا ٹکڑا ہے تو لے آؤ مولا کیا کرو گے فرمایا بکھری ہوئی لاش دیکھ رہے ہو مولا کس کا لاشا فرمایا میرے غریب بابا کا ہاتھوں کو بلند کرنا میرے غریب بابا کا لاشا میرے پیاسے بابا کا لاشا میرے اللہ راسی بابا کا لاشا امام نے عزادارو بابا کی لاش کو کپڑے کے ٹکڑے میں اکٹھا کیا امام علی رضا تیرے بابا کا لاشا سلامت تھا سجاد کے بابا کا لاشا ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا مولا تو نے بھی بابے کو دفن کیا سجاد نے قبر کی کٹڑی کو لاش کی کٹڑی کو قبر میں ڈالا تعویذ قبر بند کیا ایک جملہ لکھا ھذا قبر حسین المظلوم لوگوں یہ اس کی قبر ہے جو مظلوم بھی بڑا تھا غریب بھی بڑا تھا قبلہ ظہور خان نجفی نے اس غربت کی وضاحت کی ہے حسین کیسا غریب تھا روایتیں کہتی ہیں جب ذوالجناح سے حسین اتر گیا گھوڑے کی زین سے نیچے آیا لگامیں کٹی ہوئی زین ڈھلی ہوئی جب امام کی سواری خیموں میں سنو گے زدار جملہ جگروں میں طاقت جب سواری خیام میں آئی ہر بی بی نے کٹی ہوئی لگاموں کو پکڑا کہنے لگی بتا میرے مولا کو کہاں اتارا بتا میرے آقا کو کہاں اتارا بتا میرے سردار کو کہاں اتارا 4 سال کی معصومہ نے کٹی ہوئی لگاموں کو پکڑا رو رو کر کہنے لگی نہیں پوچھوں گی میرے بابے کو کہاں اتارا نہیں پوچھوں گی میرے بابے کو کیسے اتارا اور مجھے اتنا بتا جب تو نے اتارا کسی نے پانی پلایا یا کوئی نہ اور جب تو نے اتارا اور کسی نے میرے بابے کو پانی پلایا یا کوئی نہ ماتم حسین